اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس کے اندر ایک حضرت جی ہیں جو اپنے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں شرک کہاں ہے، اگر کوئی ہے تو بتا دے، اگر ہے بھی تو انہوں نے بڑے بڑے محدثین یا بڑے بڑے علماء سے کتابوں میں سے نقل کیا ہے، تو پکڑنا ہے تو ان کو پکڑیں۔ بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، ساتھی نے لمبی پوسٹ بھیجی ہے، تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے شیخ؟ ایک شخص ہے سامنے سے گزر رہا ہے، اشارہ یا سگنل جو ہے وہ لال تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ سارے لوگ گزرے تو وہ بھی گزر رہا ہے، اس کو پولیس پکڑتی اور کہتی بھائی تم کیوں آگے گئے؟ کہتا سارے لوگ جا رہے تھے، پولیس اس کو مانے گی؟ ہے نا؟ تمہیں اپنی عقل سے تو کام لینا ہے کہ ہاں سورج جو ہے وہ لال ہے نا، اس پر جرم ہے۔ اگر کوئی دوسرا جرم کر رہا ہے تو آپ اس کو کیوں وہ جرم کر رہے ہیں؟ علی کل حال ان کی بات کے اوپر سخت ملاحظہ ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پڑھے لکھے ہو، دیکھو کہاں اس کتاب میں شرک ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، فضائل حج کے اندر، فضائل درود کے اندر جا کر کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ اسی لیے فضائل حج کو لوگوں کو خود ایک تبلیغی صاحب نے کہا ہاں بھائی اس میں کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو یہاں نہیں لے آتے۔ ترحم یا نبی اللہ ترحم، ترحم یا نبی اللہ ترحم، یہ کیا چیز ہے؟ یہ شرک نہیں ہے اور کیا چیز ہے؟ فضائل صدقات میں حضرت نے وہ قصہ ضرور پڑھا ہوگا کہ جب کسی بزرگ کے مرنے کا واقعہ بیان کیا اور ان کو دفن کرنے لگے تو انہوں نے آنکھیں کھول دی، تو لوگوں نے کہا کہ ارے آپ مرے نہیں ہیں؟ تو کہا کہ ہاں میں مرا نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کوئی عاشق مرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، اور یہاں اللہ کا عاشق بنا کر کے وہ لوگ بعض لوگوں کو مرنے سے بچا لے رہے ہیں۔ یہ شرک اور کفر نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ شرک اور کفر نہیں تو اس میں مثالیں دے رہا ہوں، اس قسم کی کتنی چیزیں باتیں ہوگی۔ دوسری چیز جو یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ناقل ہیں، ظاہر بات محدث کبیر ہیں، ان کا اتنا لقب دیا ہے، ان کو معلوم رہا ہوگا کہ ہاں یہ قصہ جھوٹا ہے، یہ قصہ کیا ہے؟ سچ ہے، یہ حدیث سخت جھوٹی ہے، موضوع ہے، یہ کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں کہ من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین یا فہو احد الکاذبین، ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جو لکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، عقائد کے اندر کون سی حدیثیں پائی جائیں گی؟ آیت لی جائے گی، بس دوبارہ کہتے ہیں وہ حدیث جو قطعی الدلالہ ہو، لیکن ضعیف حدیثیں فضائل میں حجت ہیں؟ حجت نہیں ہے فضائل میں۔ اچھا فضائل میں انہیں لیا جا سکتا ہے، حجت ہونا اور بات ہے، لیا جا سکنا اور بات ہے، اگر وہ صاحب علم رکھتے ہیں تو، ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے، لیکن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں فضائل اعمال میں جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کے متعدد طرق ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فضائل اعمال میں بہت سی حدیثیں جن کو کبار علماء نے موضوع قرار دیا ہے، جہاں سے مولانا نے حدیثیں لی ہیں انہی کتابوں میں ان کا موضوع ہونا لکھا ہوا ہے، من گڑھت ہونا لکھا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے کیا ہے؟ میرے اوپر زیادتی سے کام لی۔ یہ حدیث کہ کون سی سند آپ کے نزدیک صحیح ہے اور اس کا متن کس صحیح حدیث کے اندر وارد ہے، مجھے ذرا بتا دیں۔ تو علی کل حال یہ جو باتیں ہیں خالص، اگرچہ وہ بڑے بزرگ ہیں ان کا احترام ہے، لیکن باتیں بالکل بچکانا اور لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے باتیں کہی گئی ہیں، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جی